یا اللہ یا کریم یا عظیم یا غفور یا شکور یا ودود۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابلیس فرشتوں کے قبائل میں سے ایک قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جس کو جن کہا جاتا تھا۔ ان کو ملائکہ کے درمیان میں لو کی آگ سے پیدا کیا گیا۔ ابلیس کا نام حارث تھا اور یہ جنت کے دربانوں میں سے ایک دربان تھا۔ اس قبیلے کے علاوہ فرشتوں کے سب قبائل نور سے پیدا کیے گئے اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ زمین پر سب سے پہلے یہی رہتے تھے۔ انہوں نے زمین پر فساد برپا کیا، خون بہائے اور ایک دوسرے کو قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کے لیے فرشتوں کا لشکر دے کر ابلیس کو روانہ کیا، ان سے جنگ کی اور ان کو سمندروں کے جزیروں اور پہاڑوں کی اطراف میں بھگا دیا۔ جب ابلیس نے یہ کیا تو اس کے نفس میں غرور آ گیا۔ اس نے کہا میں نے ایسا کام کیا ہے جو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی بات معلوم کر لی، لیکن فرشتوں کو اس کا علم نہ ہو سکا۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمانے لگا، فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں اس کو پیدا کریں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جیسا کہ جنات نے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایسی بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرمایا میں نے ابلیس کے دل میں تکبر اور غرور کی بات دیکھی ہے جس کو تم فرشتوں نے نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور آپ کا جسد خاکی 40 رات تک ابلیس کے سامنے رکھا۔ ابلیس آپ کے پاس آتا، آپ کو پاؤں کی ٹھوکر مارتا اور منہ سے گھس کر نکل جاتا، پھر کہتا تو کچھ نہیں ہے، اگر پیدا نہ ہوتا تو کیا حرج تھا؟ اگر مجھے تم پر مسلط کر دیا گیا تو تجھے تباہ کر دوں گا، اگر مجھے تم پر مسلط کیا گیا تو تجھے گناہوں میں ملوث کر دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو فرشتوں کو حکم کیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، اور جو اس کے دل میں تکبر پیدا ہو چکا تھا اس کی وجہ سے تکبر کیا اور کہا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، میں اس سے بہتر ہوں، عمر میں بڑا ہوں اور طاقتور جسم کا مالک ہوں۔ اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے اس سے خیر چھین لی اور تمام بھلائی سے محروم کر دیا اور اس کو شیطان مردود قرار دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں میں بڑا درجہ رکھتا تھا، اس کا قبیلہ بھی فرشتوں کے قبیلوں سے افضل تھا، یہ جنتوں کا داروغہ اور ذمہ دار تھا، آسمان و دنیا پر اس کا حکم چلتا تھا۔ مجمع البحرین، بحیرہ روم اور فارس بھی اس کے تصرف میں تھے، ایک مشرق کی طرف چلتا اور دوسرا مغرب کی طرف۔ یہ زمین و آسمان کا حکمران بھی تھا، اس لیے اس کے نفس نے اس کو گمراہ کیا کہ وہ آسمان والوں میں عظیم اور بلند مرتبہ ہے۔ اس بات نے اس کے دل میں تکبر بھر دیا تھا جس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب یہ سجدہ کرنے کا وقت آیا
اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کا تکبر ظاہر کرایا اور قیامت تک اس کو ملعون کر دیا۔